اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے جب سوغوت میں ملعون خاتون کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بینگ خاتون اسما کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو ملعون خاتون اسمہان سے کہتی ہے، تم شیطان ہو اسمہان، شیطان، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، اس بہتان پر کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا، تم معصوموں کے خون میں ڈوب جاؤ گی۔ اس پر اسمہان کہتی ہے، اگر اسما کو میں نے مارا ہوتا تو یہ زخم بھی میں نے دیا ہوتا، لیکن یہ خنجر تمہارا ہے ملعون۔ یہ سن کر کے بینگ خاتون کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسمہان بینگ خاتون کی طرف دیکھ کر کے کہتی ہے، میرے پاس اس کا گواہ بھی موجود ہے۔ یہ سن کر کے ملعون خاتون بینگ خاتون کی جانب دیکھتی ہے۔ بینگ خاتون کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسمہان سپاہیوں سے کہتی ہیں، اسے لے جاؤ۔ اس پر سلجوقی سپاہی بینگے کو لے کر کے سلجوقی سپاہی ملعون خاتون کو کمرے سے باہر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بینگ خاتون اسما کی طرف دیکھتی ہے تو اسمہان کہتی ہے، میرے پاس گواہ موجود ہے نا بینگ خاتون؟ یہ سن کر کے بینگ خاتون کہتی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس پر اسمہان غصے سے اسے کہتی ہے، اٹھو، میں نے کہا اٹھو بینگے۔ اس پر بینگ خاتون غصے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اسمہان کہتی ہے، اسما نے میری جان لینے کی کوشش کی اور وہ اس میں ناکام ہوئی اور میں نے اسے مار دیا۔ اس پر بینگ خاتون کہتی ہے، آپ نے کیا کیا؟ اسما بہت چھوٹی تھی، ابھی اسما میری بیٹی تھی۔ اس پر اسمہان چیختے ہوئے کہتی ہے، جب اسما ناکام ہوئی تو اس پر ملعون نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر اسی خنجر سے وار کیا اور تم نے بھی یہ سب دیکھا۔ تم میری لگائی گئی عدالت میں پہنچو گی اور گواہی دو گی، سمجھ گئی بینگے؟ اس پر بینگ خاتون کہتی ہے، اسما نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بولی تک نہیں اور آپ نے اسے مار دیا، وہ تو بس اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس پر اسمہان کہتی ہے، میں نے تم سے کہا تھا بینگے، اگر حکومت کرنا چاہتی ہو تو اپنے دل سے رحم کو نکالنا ہوگا، کوئی بھی کمزوری نہیں دکھانی ہوگی بینگ خاتون۔ اب جاؤ اور جنازے میں شامل ہو جاؤ، عدالت میں آ کر میرے حق میں گواہی دینا۔ اس کے بعد کہتی ہے، سن لینا، اگر تم نے اس لڑکی کے لیے میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس بار میں تم سے تمہاری حقیقی بیٹی کو چھین لوں گی۔ یہ سن کر کے بینگ خاتون کافی پریشان ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر اسمہان کہتی ہے، تم ایک ہوشیار خاتون ہو، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ دوسری طرف ینی شہر میں اورحان اور علاؤدین اپنی حویلی سے باہر آتے ہیں۔ اورحان باہر آ کر کے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے، سپاہیوں، ہم اسمہان کے جال کے خلاف خاموش نہیں بیٹھنے والے۔ اس بار اس نے اپنی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ میں اپنی والدہ کو اس ظالم عورت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ سبھی اپنے گھوڑے نکالیں، ہم سوغوت پر حملہ کریں گے۔ چلو سپاہیوں۔ جیسے ہی اورحان جانے لگتا ہے، علاؤدین اسے روک لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، بھائی، ہم کسی سے مشورہ کیے بنا جا رہے ہیں۔ اس پر اورحان کہتا ہے، ایسے حالات میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے علاؤدین۔ اسمہان میری والدہ کو لٹکانا چاہتی ہے، ہمیں وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ جیسے ہی روانہ ہونے لگتا ہے، سامنے سے بالا خاتون اپنا گھوڑا لیے وہاں پہنچتی ہے، نیچے اتر کر اپنے بیٹوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، علاؤدین پوچھتا ہے، والدہ، ملعون والدہ؟ اس پر بالا خاتون کہتی ہے، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں ہم، پہلے تم لوگ پرسکون ہو جاؤ۔ اس پر اورحان کہتا ہے، میں اپنی والدہ کو بچانے کے بعد ہی پرسکون ہوں گا۔ اس کے بعد وہ جانے لگتا ہے تو بالا خاتون اسے پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا رکو اور میری بات سنو۔ اس پر علاؤدین پوچھتا ہے، میں کس طرح رکوں والدہ؟ کیا ہم اسمہان کے بہتان پر چپ رہیں گے؟ اس پر بالا خاتون کہتی ہے، ہم کب چپ رہے جو اس بار اس کے بہتان پر چپ رہیں گے۔ فکر نہ کرو تم، عثمان صاحب اس وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوغوت میں موجود ہیں، جو بھی ضروری ہوا وہ کریں گے۔ اس کے بعد اورحان کہتا ہے، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہاں بیٹھا انتظار نہیں کر سکتا والدہ۔ اور پھر سے جانے لگتا ہے تو پیچھے سے بالا خاتون کہتی ہے، یہ عثمان صاحب کا حکم ہے اورحان، تم علاؤدین کے ساتھ مل کر کے ینی شہر کی حفاظت کرو گے۔ یہ سن کر کے اورحان رک جاتا ہے، پھر کہتا ہے، جیسے سردار کا حکم۔ جیسے ہی اندر روانہ ہونے لگتا ہے تو پھر سے بالا خاتون اسے روکتی ہے اور کہتی ہے، اورحان، نائمان ہمارے گھر کے غیر محفوظ ہونے کا منتظر ہے، یہ فرض بہت بڑا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تم اس جگہ کی حفاظت کرو گے، جو بھی ہوا میں اس بارے میں بینگ خاتون سے پوچھ گچھ کروں گی۔ اس پر اورحان کہتا ہے، ٹھیک ہے والدہ۔ اس کے بعد اورحان اور علاؤدین
اندر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون بھی بینگ خاتون سے ملنے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سوغوت کے بازار میں تمام لوگ ملعون خاتون کی گرفتاری کے بارے میں باتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اسمہان کا خاص آدمی کارابل بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک آدمی بھی ہوتا ہے جو کہ اس کے اشارے کے بعد لوگوں کے درمیان جاتا ہے اور کہتا ہے، اے لوگوں سنو، جو لوگ سلطانہ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں وہ ہم پر بھی رحم نہیں دکھائیں گے۔ اس پر وہاں موجود تمام لوگ اور خواتین کہتی ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ خواتین کہتی ہیں، ملعون خاتون نے اپنے تکبر کی وجہ سے اس طرح کیا، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، وہ سردار کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس پر سبھی کہتے ہیں، ٹھیک کہا، بالکل سزا ملنی چاہیے انہیں۔ اس طرح وہ شخص تمام خواتین، تمام لوگوں کو عثمان صاحب اور ملعون خاتون کے خلاف بھڑکا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہم حقیقت جانیں گے، ہم سلطانہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر تمام لوگ کہتے ہیں، بالکل ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اسی دوران عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اسمہان کو آواز لگاتے ہیں۔ عثمان صاحب کو آتا دیکھ تمام لوگ عثمان صاحب کی جانب دوڑ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، ملعون خاتون اس طرح کیسے کر سکتی ہے، وہ ہماری سلطانہ کو کس طرح مار سکتی ہیں، انہوں نے ان پر کس طرح حملہ کیا۔ تمام لوگوں کو اس طرح آتا دیکھ عثمان صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف زندان میں ملعون خاتون کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی دوران اسمہان زندان کے اندر داخل ہوتی ہے اور ملعون خاتون کو دیکھتی ہے اور اس کے سامنے آتی ہے اور اپنے ہاتھوں پر لگے خون کو کپڑے کے ذریعے صاف کر رہی ہوتی ہے اور ملعون خاتون سے کہتی ہے، تم یہاں ناخوش نہیں ہو انشاءاللہ ملعون خاتون کہتی ہے، میں ناخوش نہیں اسمہان، لیکن جب میں تمہیں یہاں لاؤں گی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی، یاد رکھنا۔ یہ سن کر اسمہان کہتی ہے، تم سب لوگ اپنے خوابوں میں غرق ہو جاؤ گے، تم سب اپنی حدیں پار کرتے ہو اور اس کے بعد اس کی قیمت کی ادائیگی کرتے ہو۔ اس پر ملعون خاتون کہتی ہے، اب کیا تم بہتانوں کے ذریعے ہم سے بدلہ لوگی؟ اس پر اسمہان کہتی ہے، دیکھو تو محافظوں، ملعون خاتون اپنا ادھورا کام زندان میں نمٹانا چاہتی ہیں۔ جس پر ملعون خاتون کہتی ہے، اگر میں تمہیں مارنا چاہتی تو تم یہاں کھڑی نہ ہوتی اسمہان، اور اس کے بعد میں اس کی قیمت بھی چکاتی۔ اس پر اسمہان کہتی ہے، تم قابل رحم ہو ملعون، اور تم سوچ رہی تھی کہ تم مجھے معاف کرو گی؟ ہاں، نہ تم اور نہ ہی عثمان صاحب، تمہاری قیمت، تمہاری وسعت اس گھاس کی طرح ہے جو میرے راستے میں میرے پاؤں سے کچلی جاتی ہے۔ اس پر ملعون خاتون کہتی ہے، تم ایک چنار کے درخت کو گھاس سمجھ بیٹھی ہو اسمہان، ہم دیکھیں گے، دیکھتے ہیں تم ہمارے اوپر پاؤں رکھتی ہو یا ہمارے پاؤں کی خاک بنتی ہو۔ اس پر اسمہان کہتی ہے، زندان کا ماحول ملعون کو پاگل کر رہا ہے، یہ ناممکن خواب دیکھنے لگی ہے، اسے باہر لے کر کے آؤ، تازہ ہوا اچھی رہے گی اس کے لیے۔ یہ کہہ کر کے وہ زندان سے روانہ ہونے لگتی ہے تو ملعون خاتون پیچھے سے پوچھتی ہیں، کہاں لے جاتی ہو مجھے؟ اس پر اسمہان کہتی ہے، تم بہت جلد جان جاؤ گی۔ باہر سوغوت میں جب تمام لوگ عثمان صاحب کے چاروں اطراف موجود ہوتے ہیں تو بوران عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، حضور اب ہم کیا کریں گے، آپ کا کیا حکم ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، ذرا رکو، انہوں نے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رکھا ہے۔ جیسے ہی عثمان صاحب اندر کی جانب بڑھنے لگتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ آگے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، عثمان صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ملعون خاتون اس طرح کیسے کر سکتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد اسمہان کا آدمی عثمان صاحب کے سامنے آتا ہے اور پوچھتا ہے، عثمان صاحب کیا ہو رہا ہے یہ؟ ملعون خاتون نے ہمارے سلطانہ کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پر وہ آدمی کہتا ہے، کہاں ہے آپ کا انصاف، ہم نے آپ کے انصاف پر یقین کیا تھا۔ سن کر کے ایک آدمی اسے دھکیلنے لگتا ہے اور کہتا ہے،